السلام علیکم خواتین و حضرات، جب آپ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں، کسی بڑی تحریک کو شروع کرتے ہیں، تو ایک آدھ چیز جو ہے وہ اس میں اکثر غلط ہو جاتی ہے. لیکن اگر ساری ہی چیزیں اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 ساری چیزیں غلط ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فلسفی غلط ہے، آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے، آپ کا سب کچھ غلط ہے. اس کے معنی یہی ہوتے ہیں. اچھا، کچھ یہی صورتحال معین اختر صاحب نے، ایک ہمارے بڑے اللہ انہیں جنت نصیب کرے کامیڈین تھے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قصہ سنایا تھا. ایک جوک ان کا ہے کہ انہوں نے بتایا اسی پس منظر میں کہ جب ساری چیزیں خراب ہو جائیں، وہ کہنے لگے کہ شاہد اور کامران دو دوست تھے. دونوں نے ایگزام دیا اور رزلٹ کا انتظار تھا. جس دن رزلٹ کالج میں بورڈ پہ لگایا گیا تو شاہد نے کامران سے کہا کہ یار تم ذرا جانا کالج اور رزلٹ دیکھ کر آ کے مجھے بتا دینا، میں آج والد صاحب کے ساتھ گھر پہ کام کر رہا ہوں، تو تم ایک بات کی احتیاط رکھنا کہ اگر میں کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاؤں تو تم ایسے کہنا کہ شاہد تمہیں ایک مسلمان نے سلام کہا ہے، اور 2 میں ہو جاؤں تو کہہ دینا کہ تمہیں 2 مسلمانوں نے سلام کہا ہے. کامران صاحب گئے. جب وہ واپس آئے تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے شاہد صاحب. تو کامران صاحب نے شاہد صاحب سے کہا، شاہد تمہیں پوری مسلم امہ نے سلام کہا ہے، پوری مسلم امہ نے، یعنی سارے سبجیکٹ میں فیل، مکمل بربادی. یہی صورتحال آج جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں ان کو لگایا ہے کہ وہ ان کو اپڈیٹ دیتے رہا کریں کہ بھئی تحریک کیسی چل رہی ہے. تو انہوں نے اپڈیٹ دی اور ان کو بتایا پوائنٹ نمبر 1 کہ سر وہ لاہور کا جو جلسہ تھا وہ بڑے پیمانے پہ لوگ ٹرن آؤٹ نہیں آئے، تو اس وجہ سے وہ ذرا ناکام ہوا. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جلسے کے دوران اسٹیج ٹوٹ گیا. تیسرا انہوں نے بتایا کہ بڑی بدنظمی تھی اور جو لوگ پیسے لے کے آئے تھے وہ ذرا جلدی واپس چلے گئے. چوتھی بات انہوں نے بتائی کہ خواجہ نے زرداری کو کہہ دیا ہے کہ ہم تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، تم ناقابل اعتبار ہو. اچھا، اور اے پی سی میں جو تقریر آپ نے کی تھی اس کی وجہ سے سارے ملک میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت بالکل پریشان نہیں ہے، اور وہ جہاں جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں وہ بے دھڑک دے رہی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تحریک جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں. آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے، کامیاب تحریک کیسے چلتی ہے. پہلی بات، سب سے فنڈامنٹل چیز کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے. بگ کوئسچن از وائی. آج کل سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے، وائی. کوئسچن از وائی. عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا عوام کے دل میں بھی وہی خواہشات ہیں جو یہ تحریک چلانے والوں کے دل میں ہیں؟ تو اس کو واضح آج تک یہ نہیں کر پائے. مثلا دیکھیے، پہلے انہوں نے کہا کہ -1 عمران خان کو ہٹا دیجئے، باقی ان کی پارٹی میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیجئے، ہمیں وہ منظور ہے. یہ ایک مقصد تھا. پھر دوسرا یہ مقصد لائے کہ ووٹ کو عزت دو. پھر یہ تیسری مقصد لائے، کہنے لگے یہ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزولو کرو اور الیکشن کراؤ. پھر چوتھا ان کا نعرہ یہ آیا کہ ہمیں عمران خان سے نہیں، عمران خان کو لانے والوں سے حساب کتاب کرنا ہے. آرمیز کو ہم نے جو ہے پوچھنا ہے کہ وہ اس کو کیوں لائے اور اس نے بیڑا غرق کر دیا. ان سارے بیانات میں دیانتداری سے بتائیے عوام کے لیے کیا ہے. یہ تحریک تو کرپشن چھپاؤ اور پاپا بچاؤ مہم ہوئی نا. مثلا اس میں عوام کے لیے مہنگائی، غربت، فحاشی، ساری جو چیزیں ہیں اس معاشرے میں جن کے خلاف مہم چلنا چاہیے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. صرف اور صرف اپنی ذات کا بچاؤ ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. خواتین و حضرات، آپ پیسہ جمع کر کے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، تحریک نہیں چلا سکتے. کیوں؟ تحریکیں بڑے جلسے سے نہیں چلتی،
تحریکیں چھوٹے چھوٹے گروپس جب پورے ملک میں پھیل جائیں، ان کے دل کی وہی خواہش ہو جو اس کی لیڈرشپ کی خواہش ہے، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہوتے ہیں وہ چین جیسے بنتی ہے نا، ایک رنگ دوسرے رنگ سے ایسے جا کے کنیکٹ کرتا ہے، پھر تیسرا کنیکٹ کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہوتے ہیں وہ تحریک کا لاوا بنتے ہیں، اور پھر تحریک آگے چلتی ہے، جیسے آپ نے دیکھی ہوگی 9 ستاروں کی تحریک۔ لیکن یہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی چلے جائیں پورے ملک میں، کہیں کوئی ایک ایسا گروپ نہیں ہے جو ان کے ساتھ دینا چاہتا ہو، ماں سوائے اس کے جن کو انہوں نے مال لگایا ہے۔ دیکھیے، کوئی اعلیٰ مقصد جو ہے نا، معاف کیجئے گا، وہ پیسے کی بنیاد پر آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ پیسے کی بنیاد پر، جیسے فار ایگزامپل آپ بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، لیکن پیسے کی بنیاد پر آپ اس کو اسکالر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ پیسے کی جو ایفرٹس ہیں، یہ ان سے تحریک نہیں چلے گی۔ اچھا، آئیے ایک آخری بات، کہ تحریک چلانے کے لیے نیک نام قیادت چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے 9 ستاروں کی تحریک میں جو تھے پروفیسر غفور احمد تھے، ٹھیک ہے نا، مفتی محمود صاحب تھے، اور دیگر بڑے بڑے لوگ تھے، پیر پگارا صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس ایک ریپوٹیشن تھی۔ آپ کے پاس پوری تحریک میں، پورے اس گینگ میں جو بھانمتی کا کنبہ آپ نے جوڑا، اس میں ایک آدمی بھی صاحب کردار آدمی نہیں ہے جس پہ لوگ یقین کر سکے۔ آپ نے چوروں بدماشوں کا جمعہ بازار جمع کیا ہوا اپنے ساتھ۔ مجھے بتائیے، کیا لوگ مولانا فضل الرحمان پہ بھروسہ کریں گے، یا پلاسٹک گرل جو ہے مریم اس کے پیچھے چلیں گے؟ دیکھیے، ابھی یہ پلاسٹک گرل نے ایک دعوت دی، ایک میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی، کن کو بلا کے؟ ملا جی کو، اور اس پوری ٹی وی پہ خبر میں پوری دیکھی، پوری دنیا پاکستان نے دیکھی، وہاں پہ 25 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ اس کے بعد آدھی قوم ایک وقت کا کھانا کھا کے سوتی ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ تحریک ہم سے چلوانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے یہ لندن میں لے جا کے بٹھا دیتے ہیں، ہمارے بیٹوں سے وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تم سڑکوں پر آ جاؤ ہمارے لیے، یہاں 50 کھانے چل رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ تحریک ایسے چلے گی ان حالات میں؟ لوگوں کو بے وقوف سمجھنا سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے، بہت بڑی۔ اور پاکستان کے عوام جو ہے نا، دیکھیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو ساتھ چلتا ہے مفاد پرست، اس کو تو آپ اگر الگ ہٹا دیں، میجورٹی آف دا پیپل کی اگر آپ بات کریں، انتہائی زیرک ذہین لوگ، زیادہ دیر آپ جن نہیں دے سکتے۔ وہ تو چونکہ آپ کا ٹرائبل سسٹم ایک عرصے سے چل رہا ہے، تو اس کی روٹس کی وجہ سے مجبور ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں، ورنہ لوگ ذہین ہیں، آپ ان کو پاگل نہیں بنا سکتے۔ اب یہ دیکھیے، اگر مریم نواز یہ بات دعویٰ کر دیں کہ صاحب لیڈر لفظ بہت چھوٹا ہے نواز شریف صاحب کے لیے، وہ تو ہمارے امام ہیں، واہ، اب وہ امام ہو گئے۔ جیسے وہ ایک گھوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا تھا میں پیر ہو گیا ہوں، پتوں پر میری تصویریں آنے لگی ہیں، ٹھیک؟ اچھا، دیکھیے، ایک ان کے ہی رہنما اور نون لیگ کے بولے، وہ امام خمینی کی طرح آئیں گے اور چھا جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے استقبال۔ دیکھیے، نہ وہ امام خمینی ہیں، نہ وہ نظریاتی ہے، نہ وہ انقلابی ہے، اس کی تو اپنی سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ وہ کیا ہے، لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں۔ اس نے آج تک نہ کوئی سسٹم وضع کیا، نہ اس نے آج تک کوئی کتاب لکھی، نہ کوئی بڑی تحریک چلائی۔ وہ تو صرف آلو گوشت کھاتا رہا، اور جو ہے وہ لطیفے سنتا رہا، گانے سنتا رہا۔ اس کی انگریزی اس کو آتی نہیں، کوئی دوسری زبان اس کو آتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو خود حیران ہے کہ یار یہ لوگ میرے پیچھے کیوں چلتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ میں وزیر اعظم کیسے بن گیا ہوں۔ وہ آج تک یہ روتا ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ آج تک ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے، بتائیے ایک چھوٹی سی بات پہ مجھ کو نکال دیا کہ میرے پاس اقامہ ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ اس آئی کیو کا آدمی، کبھی کبھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے ساتھ ایک تھپڑ لگا رہے ہیں ہمیں ہلکا سا کہ سدھر جاؤ، دیکھو ورنہ ایسے آدمی بھیج دوں گا۔ اچھا، دیکھیے، یہ لڑکی کبھی بھی بے نظیر نہیں بن سکتی۔ اس کو پلاسٹک گرل میں اس لیے کہتا ہوں، اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا، اور وہ جب آتی ہے وہ روتی ہوئی آتی ہے، اپنے باپ بچاؤ مہم کے لیے آتی ہے، اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے آتی ہے۔ وہ جو لمبی باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے نہ پاکستان میں، نہ وہ سب ریکارڈ پہ ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ لڑکی بے نظیر کی طرح دوپٹہ پہن سکتی ہے، لیکن بے نظیر نہیں بن سکتی۔ اور تھینکس ٹو بے نظیر
کہ یہ صدقہ جاریہ وہ چھوڑ گئیں کہ یہاں اتنا تھوڑا سا گریز دے گئیں پاکستانی عورتوں کو کہ ایسے لباس پہننا چاہیے، ایسے عوام میں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ لڑکی ہمیشہ وہ رونا روتی ہے، لیکن آج تک اس کی تقریر میں کبھی ہوپ نہیں ہوتی، اور لیڈر کا کام ہوتا ہے کیپ دا ہوپ الائیو، اینڈ شی ڈونٹ ڈو دیٹ۔ یا کوئی مسئلے پہ بات کرے، وہ صرف اپنی جائیداد بتانے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم بتانے کے لیے تقریر کرتی ہے۔ یہ اس کو لیڈر بنانے کی کوشش ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک سونے کی پلیٹ میں 2 بیج لا کے رکھ دیں، اب وہاں بیٹھ گیا ہے، بہت خوشنما سونے کی پلیٹ ہو، اب یہاں سے درخت اگے گا، درخت نہیں اگے گا، نہیں اگے گا۔ درخت کو مٹی چاہیے، انوائرمنٹ چاہیے۔ پیسے کی بنیاد پہ آپ بچی کو لیڈر نہیں بنا سکتے، خود آپ آج تک لیڈر نہیں بن سکے۔ آپ کیا ہیں؟ سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے کہ آپ گینگسٹر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی ایسے کام نہیں بنتا۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، عمران خان سے سیکھ لیجئے، وہ شخص آتا ہے 10 منٹ تقریر کر کے ان کی گھنٹوں کی محنت کو پانی پھیر دیتا ہے، صرف ایک لفظ کہہ کے، ایک نعرہ بلند کر کے، وہ کیا کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے قوم کی نفس پہ، وہ حق پر ہے، وہ سچا آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ کرپٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک عوام سڑکوں پہ نہیں آئے، اتنی مہنگائی کے باوجود۔ کیوں؟ عوام سب جانتی ہے، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، یہ جو پبلک ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا ٹائم ذرا لمبا ہو رہا ہے، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ آواز جو میرے دل کی آواز ہے، اگر یہ آپ کی بھی آواز ہے، اگر یہ آپ کی بھی سوچ ہے، تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ میری ویڈیوز یوٹیوب پہ ساری موجود ہیں، فائق صدیقی شو، سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔